السلام علیکم دوستو، آج انشاءاللہ اس نشست میں ہم قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 یعنی 159 اور 160 یعنی 160 اس کا لفظی ترجمہ کریں گے اور تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں دوستو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بینه للناس فی الكتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یکتمون ما انزلنا، چھپاتے ہیں جو نازل کیا ہم نے، من البینات والہدی، کھلی نشانیوں میں سے اور ہدایت، یعنی کھلی نشانیاں اور ہدایت، من بعد، اس کے بعد، ما بینہ للناس، ہم نے واضح کر دیا لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، اولئک، یہی لوگ، یلعنہم اللہ، لعنت کرتا ہے ان پر اللہ، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، تابو، جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اصلاح کی، وبینوا، اور واضح کیا، فاولئک اتوب علیہم، پس یہی لوگ ہیں میں معاف کرتا ہوں انہیں، یعنی میں پھرتا ہوں ان کے اوپر واپس، یعنی ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، وَأَنَّ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ دوستو، یہاں بات ان کی طرف ہے دراصل کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عالم لوگ تھے، یہودیوں کے اور نصارہ کے، ان کی طرف اشارہ ہے، مگر ایسا نہ سمجھا جائے، کیونکہ قرآن پاک ہر موقع پہ، ہر گھڑی ہمیں ہدایت دیتی ہے۔ اس کو آج کے جو ہمارے علماء ہیں، ہمارے جو بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، عالم حضرات ہیں، وہ بھی اسے ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کی طرف اشارہ کر کے اور ہمیں سمجھاتے ہوئے کہ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں وہ احکام اور وہ کھلی نشانیاں اور وہ ہدایت جو ہم نے کتاب میں بھیجی۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں بتائی گئی تھی کہ ایسا ایک نبی آئے گا، پھر ایسی بھی نشانیاں تھیں کہ وہ مٹی سے اور پانی سے وہ پاکیزگی دلائے گا، ایسی بھی ایک نشانی تھی۔ ایسی بھی نشانی تھی کہ وہ قبلہ تبدیل کرے گا۔ بہت ساری نشانیاں ان میں دی گئی تھیں جو ان علماء حضرات نے چھپائی، کیونکہ اگر وہ اس کو نہ چھپاتے تو ان کی جو یہ تحریف ہے وہ ظاہر ہو جاتی۔ یہ جو توریت میں، انجیل میں ان لوگوں نے تحریف کی تھی، تبدیلیاں کی تھی، یہ ظاہر ہو جاتی۔ اور آج کل بھی کچھ ایسا ہی کہیں کہیں ہو رہا ہے، لوگ بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔
درمیان کا راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو خوش کرنے کے لیے کہیں کہیں یہ راستے نکالے جاتے ہیں۔ دوستو، انہی حرکات کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ضرورت پڑی، لوگوں کو راہ حق کی طرف لانے کی ضرورت پڑی، مگر معاشرہ اتنا بگڑ چکا تھا، کیونکہ بگاڑ کون پیدا کر رہا تھا؟ سوچیں، دین کی رہنمائی کن لوگوں کے ہاتھ میں تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی، ان کا جو پیغام تھا، ان کے اوپر جو توریت نازل ہوئی تھی، تو اس کی حفاظت کس نے کرنی تھی؟ یہ احکام کس نے سنبھال کے رکھنے تھے، لوگوں کو بتانے تھے؟ ان میں تعریف بیچ میں نہ گھسیڑنا اور اس کو ظاہر کرنا، یہ کس کا کام تھا؟ یہ انہی علماء حضرات کا کام تھا، مگر انہوں نے ہونے دیا، اور آخر میں معاشرہ اتنا بگڑ گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا، اور پھر وہ حالات دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے حالات دیکھیں تو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ معاشرہ کس حد تک پہنچ چکا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف رخصت ہوئے تو اس وقت ان کے صرف 12 پیروکار تھے، تو ان 12 پیروکاروں میں پھر یہ بات وہ سوچ رہے تھے اس بات پہ کہ کیسے ہم اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، مگر پھر کچھ ایسی بات کر دی گئی کہ لوگ دھڑا دھڑ اس طرف جانے لگے، اور وہ بات کیا تھی کہ دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان کی قربانی دی، وہ مصلوب ہوئے تم لوگوں کی خاطر۔ اب جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے گا، اس تثلیث پہ ایمان لائے گا اور اس کے مصلوب ہونے پہ ایمان لائے گا، اور اس بات پہ ایمان لائے گا کہ اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس قربانی کو قبول کر لیں تو ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں اس دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو یہ تو بڑی آسان سی ایک بات تھی، لوگ دھڑا دھڑ اس طرف جانے لگے۔ ہر بندہ اس دنیا میں گناہ کرنے کی لذت حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ ایک عجیب سا فعل ہے، ایک عجیب سی لذت ہے، چاہتا ہے کہ وہ گناہ کر لے، اور گناہ کرنے کے بعد پھر وہ اس فکر میں ہوتا ہے کہ یہ گناہ میرا کیسے معاف ہو جائے۔ اب اگر صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے کی وجہ سے کسی کے سارے گناہ معاف ہو رہے ہوں تو یہ تو بڑا آسان سا سودا ہے۔ تو اس طرح سے ایک اور بگاڑ آ گئی، بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ہمارا ایمان ہے، اب ہم جو بھی گناہ کریں گے وہ ہمارے لیے معاف ہے، ہم شراب پئیں گے، سور کا گوشت کھائیں گے، ہم زنا کریں گے، ہم جو کچھ بھی کریں ہمارے لیے معاف ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت پڑی کیونکہ معاملہ بالکل بگڑ چکا تھا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارا ایمان ہے ان پہ، اور جس کسی کا بھی یہ ایمان نہیں وہ مسلمان نہیں، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل آخری پیغمبر ہے، اور آخری پیغمبر ہونے کے ناطے اب یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پردہ فرما گئے، تو یہ ذمہ داری ابھی ہمارے علماء کرام پہ آتی ہے کہ اس دین کی حفاظت کریں، اس میں تحریف کو نہ لائیں، باتوں کو نہ چھپائیں،
جو احکامات ہیں وہ نہ چھپائیں۔ ان احکامات کے چھپانے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کھلی نشانیاں تھیں وہ آج تک عیسائیوں سے اور یہودیوں سے چھپی ہوئی ہیں، ان کی کتابوں سے نکال دی گئی ہیں۔ اگر کہیں بھی ان کو شائبہ تک ملتا ہے، ہمارے مسلمان جو اسکالرز ہیں جیسے احمد دیدات ہو گئے، جیسے یہ جو ذاکر نائک صاحب ہو گئے، یا اس طرح سے بہت سارے موجود ہیں جو تقابلی ادیان کے وہ ماسٹرز ہیں، تو وہ اگر ایسے نکات اٹھاتے ہیں اور ایسی نشانیاں بتاتے ہیں ان کی موجودہ کتابوں میں بھی، تو بھی اس خطرے سے کہ یہ ہمارے لوگوں کو حق کی بات نہ پہنچ پائے، آج بھی یہ تحریف جاری ہے۔ کتنے ایڈیشنز آئے بائبل کے اور وہ باتیں نکالی جا رہی ہیں۔ یہی بات قرآن پاک میں ہمیں سمجھائی جا رہی ہے اس آیت میں کہ جو کوئی چھپا رہا ہے وہ باتیں جو کتاب میں آ چکی ہیں تو ان پہ اللہ تعالی لعنت بھیجتا ہے جو ان باتوں کو چھپا رہا ہے، اور وہ لوگ بھی لعنت بھیج رہے ہیں جو لعنت بھیجا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک پوری مخلوق کا چین بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ لعنت بھیج رہا ہے، فرشتے لعنت بھیج رہے ہیں، اور اس طرح سے یہ جتنے بھی مخلوقات ہیں یہ لعنت بھیج رہے ہیں، مسلمان تو لعنت بھیجیں گے بھیجیں۔ تو اس طرح سے یہ ساری چین اللہ تعالیٰ سے لے کر کے مخلوق خدا تک یہ سب ان پہ لعنت بھیج رہے ہیں، مگر ان لوگوں کے ساتھ کنسیشن ہے جو اس معاملے میں شامل ہوئے مگر پھر توبہ کر لی اور جو خرابی پیدا ہوئی تھی اس کی اصلاح کر لی اور لوگوں کے سامنے واضح بھی کیا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، مگر وہ لوگ جو یہ سب کام کرنے کے بعد، یہ جو باتیں چھپائی جا رہی تھیں، یہ اس عمل میں شامل ہونے کے بعد وہ لوگ توبہ بھی کر گئے، اس عمل سے باز آئے، اس سے جو بگاڑ پیدا ہوئی تھی اس بگاڑ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی اور لوگوں کے سامنے سچ بات بیان کر دی۔ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، پس ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ واپس لوٹتا ہے، یعنی ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ وَأَنَّ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، اور میں معاف کرنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں۔ دوستو، آج یہاں تک، کل انشاءاللہ ایک دوسری آیت۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔